وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بزرگوں، بھائیوں، ماشاءاللہ ہم لوگ رمضان المبارک کے تقریباً آدھا مہینہ گزار چکے ہیں. ابھی صرف ہمارے سامنے آدھا مہینہ باقی ہے. کتنے ایسے ہمارے دوست و احباب ہیں جو گزشتہ رمضان پائے اور اس رمضان المبارک میں وہ لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور مزید موقع دیا اپنی زندگی کے تمام معاملات کو سدھارنے کا. ایک معاملہ ہوتا ہے ہمارے اپنی ذاتی معاملہ، اور ایک معاملہ ہوتا ہے ہمارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ لہ ما بینہ و بین خلقہ. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو سدھار لیتا ہے، اللہ رب العزت اب اس کے اور بندوں کے درمیان کے معاملے کو سدھار دیتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جب ہم اللہ کا معاملہ سدھار لیتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، صبح و شام کی تسبیحات کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں دنیا بھر کی چیزیں آدمی لے کر اپنے لیے مہیا کر لینا بہت آسان ہے، لیکن سکون مہیا کرنا سوائے اللہ کے اسے کسی کے خزانے میں سکون نہیں ملے گا. آپ حضرات ماشاءاللہ دنیا میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، جتنے بھی آپ لوگوں کو جا کر پوچھو گے یہ لوگ باہر کو کیوں آئے؟ سکون پانے کے لیے آئے. یہ لوگ عیاشی کیوں کر رہے ہیں؟ سکون پانے کے لیے کرتے ہیں. یہ لوگ گھومتے کیوں ہیں، پھرتے کیوں ہیں؟ آسٹریلیا میں ہم لوگ تھے 3 سال پہلے، وہاں تمام بوڑھوں کو 60 سال کے اوپر کے لوگوں کے بلیٹ اور ایک کارڈ دے دیا جاتا ہے، جتنا گھومنا ہے دنیا گھومو، فری ہے پوری سروس، تاکہ بہرحال تم لوگ خودکشی مت کر لو. تو یہ لوگ سکون پانے کے لیے پوری ٹیم علاقے گاؤں پھرتے رہتے ہیں، اور جتنی دور جانا ہے جاتے ہیں. جرمنی کے ایک ٹیم سے ملاقات ہوئی، وہ لوگ کہنے لگے ہم لوگ 4,500 سفر کر کے آئے ہیں، 4,500 میل. آپ اندازہ لگائیے سکون کے تلاش میں لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں. تو لیکن سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں تمام ساتھیوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں روزانہ تھوڑی دیر قبلہ رخ ہو کر اطمینان سے بیٹھو، بیٹھ کر پہلے یہ دعا پڑھو، اللہم طہر قلبی عن غیرک. سب پڑھو بھائی، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا، قبلہ رخ ہو کر اطمینان سے بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا 100 مرتبہ ورد کرنا. ورد کسے کہتے ہیں؟ اطمینان سے بیٹھو، لا الہ الا اللہ. آپ ذکر کر کے دیکھو، اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا. آپ زندگی بھر جو سکون محسوس نہیں کیے وہ سکون اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کمانا جمانا یہ ایک سنت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے الکاسب حبیب اللہ فرمایا، محنت کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا ایک صحابی سے 15 دن تک آپ نظر نہیں آنا. کیا مطلب؟ وہ بیچارے بڑے کمزور تھے، ان کے گھر میں بہت فقر و فاقہ تھا. آپ نے ان کے گھر میں کیا چیز ہے پوچھا، کہا حضور ایک برتن ہے. وہ برتن لے آؤ، لائے. فرمائے یہ برتن کون 1 درہم میں خریدے گا؟
ایک صحابی کہنے لگے میں خریدوں گا، پھر آپ نے اعلان فرمایا میں یشتری ھذا بدرہمین، تو درہم میں کون خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے میں 2 درہم میں خریدنے تیار ہوں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 درہم میں بیچا، 1 درہم گھر کے ساز و سامان ریشن لے کر ڈال دیے، 1 درہم میں کھلاڑی خرید کر دیا اور کہا جاؤ کھلاڑی کے ذریعے سے درخت توڑو، لکڑیاں بناؤ اور جلانے کی لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کرو اور اپنی جینا چلاؤ، 15 دن تک نظر نہیں آنا۔ وہ صحابی 15 دن تک محنت کیے، 15 دن بعد آ کر ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ کرنے کے بعد محسوس کیا ہاتھوں میں گٹے آ گئے ہیں۔ آپ لوگ بھی جو بچے محنت کرتے ہیں، نوجوان محنت کرتے ہیں، وہ اینٹ اٹھاتے ہیں ہاتھوں میں گٹے آ جاتے ہیں، پلاسٹک کرتے ہیں ہاتھوں میں گٹے آ جاتے ہیں، ٹیلس کا کام کرتے ہیں ہاتھوں میں گٹے آ جاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں ارے محنتیوں کے ہاتھوں میں گٹے آتے نہیں آتے؟ جو بھی کام، چاہے آپ اسپینر پکڑو، یہاں تک کہ قلم پکڑنے والے ان کے ہاتھوں میں بھی گٹے آ جاتے ہیں، قلم پکڑ پکڑ کر اس گٹے کو آپ نے محسوس کیا اور آپ علیہ السلام نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ بھئی اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کے لیے مسجد میں ہی آ کر بیٹھنا، مدرسے میں آ کر بیٹھنا تب بھی اللہ والا بنتے سو، ورنہ تو کوئی اللہ والا بننے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ میں آپ اللہ والے بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ بے ہر کام ذکر کرتے ہوئے کرو، جب ذکر کرتے ہوئے کام کرو گے تم کام میں برکت محسوس کرو گے۔ یہ دن میں ہونے والا کام آپ دیکھو گے آدھا دن میں ہو گیا، یہ 1 ہفتے میں ہونے والا کام اللہ 2 دن میں کرا دیے۔ کیسے؟ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری زندگی ہے، نیت کرو انشاءاللہ ذکر کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، نماز نہیں چھوڑنا۔ دیکھو اللہ کا شکر ہم لوگ ایک کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کمپنی ہمیں نماز سے نہیں روکتی، وہ کمپنی ہمیں روزے سے نہیں روکتی، وہ کمپنی ہمیں اجازت دیتی ہے بھئی نماز پڑھو، پڑھتے وقت پڑھو۔ تو آپ کتنا وقت لگتا ہے نماز پڑھنے کو؟ بعض لوگ بیت الخلاء میں گھنٹے گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے ویسٹرن سسٹم کیوں بنا، یہ جو ویسٹرن ہے کیوں بنا؟ لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھنے کی وجہ سے آفس کے کاموں میں ڈسٹربنس ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ بیٹھتے تھے بیت الخلاء میں، سامنے رکھ لیتے تھے ٹیپ، کانفرنس چل رہا ہے اور جناب بیٹھے ہوئے ہیں کہاں؟ بیت الخلاء پر بیٹھے ہوئے ہیں، کانفرنس میں باقاعدہ چل رہا ہے، سامنے والا اوپر کا حصہ دیکھ رہا ہے، اوپر کوٹ ہے، سوٹ ہے، ٹائی ہے، لیکن بیٹھا ہوا ہے کہاں؟ ویسٹرن پر، کام چل رہا ہے۔ تو اس طرح ویسٹرن سسٹم اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے پہلے زمانے کے لوگ پیپر جا کر بیٹھ جاتے تھے بیت الخلاء میں، بیت الخلاء میں پیپر پڑھتے تھے۔ تو آج تو ماشاءاللہ بیت الخلاء وہ کوئی اطمینان کی جگہ نہیں، جا کر گھنٹے گھنٹے بیٹھو۔ بیت الخلاء خبث والخبائث کی جگہ ہے، جانا، فارغ ہونا، امیڈیٹ باہر آ جانا۔ تو لوگ وہاں وقت لگاتے ہیں، جہاں وقت لگانا ہے وہاں نہیں لگاؤ گے، جہاں نہیں لگانا وہاں لگانا پڑے گا۔ اس لیے سب سے گزارش، نماز پابندی سے پڑھو، جب ظہر کی نماز، عصر کی نماز ڈیوٹی کے وقت میں آتے ہیں پڑھو، اور فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ تو ماشاءاللہ آپ گھر جانے کے بعد، کمرے جانے کے بعد پڑھنے کے ہوتے ہیں، وہ آپ ضرور پڑھیے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا، بہت راحت ملے گی۔ ورنہ میرے عزیز بھائیوں، تفصیلات کے لیے وقت نہیں ہے، سب سے زیادہ خودکشی وہ ملک والے کرتے ہیں جس ملک میں آزادی زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ جب ورلڈ سے یہ جائزہ لیا گیا کتنے لوگ کس ملک میں، کس کنٹری میں خودکشی کرتے ہیں، جرمنی نمبر 1 پر آیا، جرمنی نمبر 1 پر آیا۔ 30 پر 8,000 لوگ رجسٹرڈ خودکشی کرتے ہیں جرمنی میں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سب کچھ ہے، کافی ڈے والا خودکشی کیوں کیا؟ بھی سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ آج سکون اللہ رکھے ہیں، نیت کریں۔ دوسری چیز، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرو گے، جہاں نہیں کرنا وہاں کرنا پڑے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، خالی تمہیں گٹکا کا پیسہ جمع لیے تو اللہ تعالیٰ ہر مہینہ جنت میں ایک محل بنا سکتے ہیں۔ ابھی خالی گٹکے کا پیسہ، یہاں وہاں کا پیسہ نہیں۔ جو ہمارے جتنے نوجوان ماشاءاللہ کماتے ہیں، آدھے پیسے گٹکے میں چلے جاتے ہیں،
ایک ایک جنا آتا وہ نیچے ہمارے یہاں دکان ہے، ایک دو خریدتا نہیں، شیٹاں خریدتا سو 22 23 25 لے کو جیبا میں گھسا لے جاتے رہتے. میں پوچھا ہی نہیں، شیٹ لیتا نا ابھی کتنے دن کے واسطے؟ انہیں کہنے لگے کیا زیادہ 1 دن 1.5 دن ختم، پھر آتا پھر شیٹ لیتا. تو یہ جو عادتیں ہم لوگ ایکسٹرا عادتیں ڈال لیے ہیں، ان عادتوں کو دھیرے دھیرے ختم کرو. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے، کہنے لگے حضرت میرے بچے کے واسطے دعا کرو. حضرت کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ تیری طرح تیرے بچے کو بنائے. انہوں نے بولے اللہ کی پناہ میرے سکا میرا بچہ نہ کو حضرت کی. وہ حضرت میں بہت غلیظ آدمی، میں اچھا نہیں، میری عادتیں اچھے نہیں، یہ اچھے نہیں، وہ اچھے نہیں. تو حضرت کیا بولے؟ کہنے لگے جب تو چاہتا ہے تیرا بچہ اچھا بننا، تجھے اچھا بننا ہوگا. تو جب تک اچھا نہیں بنتا تیرا بچہ اچھا نہیں بنتا. اس لیے سب نیت کریں گے انشاءاللہ. تو اسی لیے میں نے کہا کہ کم از کم وہ جو گٹکے کے پیسے میں آدھا پیسہ بھی جمع کر کے ہم بھائی کوئی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے ہم دیں گے. ہمارے خرچے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اس کا ثواب ہمیں ملے گا. میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفتی اعظم کہنا جاتے ہیں، حضرت جو مفتی بنے وہ کس کے خرچے سے بنے؟ حیرت میں پڑ جائیں گے آپ. ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون، سنو بھی غور سے، ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون، اس خاتون جس وقت روتے ہوئے کھڑے تھے، چھوٹے بچے تھے، حضرت آ کر وہ خاتون نے پوچھا کیا بیٹا کیا قصہ؟ کہنے لگے کہ میرے کفالت کھانے کی ذمہ داری لینے کوئی تیار نہیں. کہنے لگی وہ خاتون بیٹا مجھے روزانہ صبح 2 روٹی شام 2 روٹی ملتی ہے، میں 1 روٹی تجھے دے دیا کروں گی، 1 روٹی میں کھا لیا کروں گی، منظور ہے؟ تو اس پر حضرت نے خوشی کا اظہار فرمایا. وہ خاتون اللہ کی بندی گھر میں مزدوری کر کے، برتن مانجھ کر، برتن دھو کر 2 روٹی اسے ملتی تھی، وہ لا کر انتظار میں کھڑی رہتی تھی دروازے کے پاس. حضرت پڑھ کر تشریف لاتے، روٹی لے کر اسی روٹی کو کھا لیتے اور اپنا سبق پھر چالو کرتے. شام کو اللہ کی بندی اسی طرح 1 روٹی لا کر کھڑی رہتی، پھر سبق سے وہ فارغ ہوتے، آ کر روٹی لے کر فارغ ہو کر کھانا کھا کر پھر پڑھتے تھے. جس وقت اللہ نے ان کو فارغ کرا دیا، اللہ نے مقبولیت دے دی، مفتی اعظم بن گئے، تب جس وقت اسی گاؤں والوں نے حضرت کو جلسے میں دعوت دی. جس وقت حضرت آئے، زبردست بہترین کار استقبال میں آ کر کھڑی ہوئی ہیں، اس کار میں حضرت بیٹھے، تشریف لے گئے. ایک بڑے بنگلے میں استقبال ہوا. حضرت نے بنگلے میں جانے کے بعد سیٹھ صاحب سے پوچھا سیٹھ صاحب یاد ہے میں کون ہوں؟ سیٹھ صاحب کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کون نہیں جانتا، پورا ہندوستان جانتا ہے. اس کے بعد کہنے لگے بات یہ ہے سیٹھ صاحب میں وہی ہوں. آج سے تقریباً اتنے سال پہلے ایک لڑکا دہلیز پر آ کر آپ سے کہا تھا کہ 1 روٹی کا سوال ہے، اگر آپ 1 روٹی کی ذمہ داری لے لیں گے میں ذرا 1 سوئی کے ساتھ پڑھوں گا، آپ وہ ذمہ داری لے لیجئے. آپ نے آ کر کہا تھا نہیں بھائی میرا کوٹا پورا ہو گیا، میرا کوٹا پورا ہو گیا اس سال کا، نہیں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں کر سکتا. تو ایک بوڑھیا نے میری ذمہ داری لی تھی، تو وہ بچہ جو آ کر سوال کیا تھا وہ میں ہی تھا، جو آ کر آپ کے دے. اتنا روئے سیٹھ صاحب، میں اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گیا. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے میں ماشاءاللہ ہمارے جناب بھی جانتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں. ان کے پڑوس میں فضل اللہ بھائی کے بالکل پڑوس میں مدرسہ ہے ہگڑے نگر ٹیپو مسجد میں، اور مولانا انعام صاحب بھی وہیں ماشاءاللہ پڑھ کر فارغ ہوئے. آپ کے قریب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو چیز جو پھل ہمیں نظر آئے وہاں لگا کر ہم لوگوں کو زیادہ خوشی ملتی ہے. تو آپ سب سے گزارش میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کل بھی بولیا بھائی جو لوگ 10 روپے 50 روپے 100 روپے دیتی ان کے ہمیں محتاج نہیں ہیں، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کوئی بندہ اس کا 10 روپے دیگر لوگوں کے 1000 روپے سے زیادہ برکت والے ہوتے ہیں، 1000 روپے سے زیادہ محنت والی ہوتی ہیں، دعاؤں والے ہوتے ہیں. اس چیز کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے بچوں کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے تبوک کے موقع پر کھجور کا 1 مٹھی رکھ کر
پورے مال کی قبولیت کی دعا مانگی. اسی طریقے سے وہ 10 روپے کی برکت سے اللہ ہماری زندگی کو بدل دے, اللہ تعالیٰ ہمارے نقشے کو بدل دے. اس لیے میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں, نیت کر لینا, یا اللہ روزانہ میری کمائی میں سے 10 روپے میں مدرسے کے لیے, اللہ کے رسول کے مہمانوں کے لیے نکال کر رکھ دیے تو ماہانہ کتنا ہوا بھائی؟ 300 روپے. گٹکوں میں 1,500 روپے لگاتی, 300 روپے کہاں لگاؤ؟ 300 روپے لگاؤ, انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. اور جن پر زکوٰۃ ہے وہ لوگ زکوٰۃ دیں, اور جو اللہ نے وسعت والا بنایا وہ اپنے ذمے, میں اپنے ذمے سے ایک حافظ بناتا ہوں. حافظ کا خرچہ 3,500, عالم کا خرچہ 4,000, اور فاضل کا خرچہ 5,000, مفتی کا خرچہ 6,000. 6,000 روپے ماہانہ کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے, 1 سال میں مفتی بن جاتے ہیں. اور 1 سال میں مفتی بننے کے بعد جتنا کام زندگی بھر کریں گے اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا. تو ہم کہتے ہیں ارے بھئی 10 ساتھی مل کر ایک آدمی کو مفتی بنا دو. غریب لوگ ہیں, اگر امیر لوگ ہیں, یہ اکیلے ذمہ داری اٹھاؤ, انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. سب کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جو بھی امانت پہنچانا چاہتے ہیں انشاءاللہ حضرت کے پاس بھی پہنچا سکتے ہیں, مولانا کے پاس بھی پہنچا سکتے ہیں, فضلو بھائی کے پاس بھی پہنچا سکتے ہیں. نام اور نمبر دے دیں, رسید بھی آپ کو مل جائے گی. نقد دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں. اللہ سب کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. لک الحمد ولک الشکر, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ساتھی بہت ہی حالات میں گھرے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کے گھروں کے حال تو اچھی طرح جانتا ہے, ان کے پریوار کا حال تو اچھی طرح جانتا ہے. یہ بیچارے ایک ایک کے کھاندے پر ایک ایک خاندان کا بوجھ ہے. اے میرے اللہ, تیری مدد کے بغیر, تیری نصرت کے بغیر, تیری قدم قدم پر یا اللہ جب تک تیری معیت شامل حال نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اے اللہ تو ہماری مدد فرما, تو ہماری نصرت فرما, تیری مدد شامل حال فرما. یا اللہ ہمیں شریعت کے تمام حال کو درست فرما. یا اللہ حال کو حل کرنے والی ذات تیری ہے. حال اور حل کے درمیان صرف ایک الف کا فاصلہ ہے, ایک الف کا فرق ہے. یا اللہ اس ایک الف کو ہٹانا صرف تیرا کام ہے. یا اللہ اس کو حل فرما دے, اس کو حل فرما دے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے. یا اللہ ہمارے تمام ضروریات و غیب سے پورا فرما. یا اللہ دین کی محنت کے لیے, دین کے تعاون کے لیے, یا اللہ دین کی مدد کے لیے ہمیں سبھی کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے ذریعے سے علماء, حفاظ, اللہ مفتیان اکرام بنے, ایسے فیصلے فرما. ہماری کمائی میں خوب برکت نصیب فرما, اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان بہت پریشان ہیں. یا اللہ آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں بڑے جھجک محسوس ہو رہی ہے. یا اللہ اپنے فضل سے تو کن فیکون کا مالک ہے, لمحے میں تو مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اے میرے اللہ تو ناراض ہے, ہماری ناراضگی, تیری ناراضگی کو دور فرما. ہم تجھے تیرے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے روزے کچھ نہیں ہیں اے اللہ, پھر بھی ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں. ہم اپنے روزوں کا واسطہ دیتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. امت کے حال پر رحم فرما دے, ہندوستان کے حال پر رحم فرما. اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين.